ساری دنیا تم نے کھوج ڈالی اور اللہ کو نہ جانا، تو اللہ کی قسم ناکام عورت ہے، ناکام مرد ہے، اور اللہ کو پا لیا اور کچھ نہ پایا تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ مرد ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ کو پا لینا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا ہی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ میرے عزیزو، آپ میرا قیمتی سرمایہ میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے اپنی منزل طے کرو، اپنی منزل طے کرو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی اور کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے
اسبری یا فإن لک من الأجر کذا و کذا، ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، اور شروع۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اسبری یا فإن لک من الأجر کذا و کذا، ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد، بچوں بچیوں 2000 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے۔ مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ اس گاؤں سے مجھے نکالا گیا، فرمایا کہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل لے۔ یہ ابتدائے سفر جس کی ہو، وہ اس کی انتہا یہ سوچ سکتا ہے جو اللہ مجھے دکھا رہا کیا کر رہا ہے۔ میرے تو آنسو ہی نہیں ختم ہوتے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا۔ دنیا میں اللہ میری آواز پہنچائے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میری آواز ہدایت کا ذریعہ بنے گی، کبھی سوچا کہ میرے اللہ تجھے دیکھے بغیر لوگ کس طرح تیرے نام پہ قربان سر کٹائے، جانیں دے دی، جلا لیے گئے، بہا دیے گئے، دبا دیے گئے، لیکن تیری طلب کا سفر انہوں نے نہ چھوڑا، کیونکہ شہرت میں پھر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ موت پہ پتہ چلے گا کہ یا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا یا اپنے واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ ابراہیم
اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکتا، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ ویسے تو میں اسکول سے ہی اللہ نے میری طبیعت ایسی تھی کہ میں اپنے فلم دیکھنی ہوتی تھی اپنے دوستوں کی ٹکٹ بھی ساتھ لے لیتا تھا، تو اللہ نے ایک رگ میرے اندر رکھی تھی کہ میں دوسروں پہ خرچ کروں۔ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کو ایک تناور درخت بنائے گا۔ آپ سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا، میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے۔ میں کہا مولانا تمہیں پتہ نہ کی دعا کر رہے ہیں؟ میں کہا میں کوئی نجومیاں جو انہوں پتہ لگ جائے۔ کہنے کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماتی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تھے تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں کیا بات کروں اور کہاں سے شروع کروں؟ میرے جذبات مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں 23 نومبر 1972 بروز جمعرات اس گاؤں سے مجھے نکالا گیا، اور نکالنے والے کوئی اور نہیں تھے، میرے باپ تھے، میرے والد تھے۔ مجھے ساری پکچر میری آنکھوں کے سامنے، سفید چولا پہنا ہوا تھا، سفید چادر باندھی ہوئی تھی، اپنی پگڑی کو کھول کے الٹے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں سفید تسبیح تھی۔ اس طرح پرنٹ ہے میرے دماغ میں وہ سارا نقش۔ اور میں ناشتہ کر رہا تھا، ایک دم میرے والد رحمت اللہ علیہ غصے میں آ گئے مجھے دیکھ کر۔ فرمایا کہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا، نکل جا کی گونج اب بھی میرے کاموں میں ہے، میرے کاموں پہ دستک دیتی۔ میرے ایک دم آنسو نکلے، پھر دوبارہ فرمایا کہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ یہ ابتدائے سفر جس کی ہو وہ اس کی انتہا یہ سوچ سکتا ہے جو اللہ مجھے دکھا رہا کیا کر رہا ہے۔ میرے تو آنسو ہی نہیں ختم ہوتے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا، اتنی بے بسی کی تصویر۔ ایک موٹی سی کھدر، موٹے دھاگے کی دری تھی، نیلی اور سفید، اس میں میں نے اپنا مختصر سا بستر باندھا، ایک چھوٹا سا بیگ لیا۔ میری ماں کو ترس آ گیا، وہ میرے باپ سے زیادہ شدید تھیں اس معاملے میں، لیکن وہ میرے باپ کی ڈانٹ سے ان کو ترس آ گیا، تو
الگ کمرے میں بلا کے مجھے 300 روپے دیے کہ جا میں راضی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو گن نہیں سکتے. یہ تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. دنیا میں اللہ میری آواز پہنچائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. میری آواز ہدایت کا ذریعہ بنے گی کبھی سوچا بھی. میرے والد فرماتے تھے تو مولوی بن کے کی کروں گا، تینوں کیا پوچھنا. ایک میرے چچا تھے رمضان، وہ ذرا سخت طبیعت کے تھے. وہ کہتے تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا. تو بہرحال یہ تو تھوڑا سا ایسے میں جذبات میں بول گیا ہوں. اس کام کی اہمیت آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. ہماری ساری محنتوں کا منتہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کی رضا جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے، مرد ہے یا عورت. اگر اس کی ناراضگی کھاتے میں پڑ گئی تو تباہ و برباد ہو. ساری محنتوں کا موضوع ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تجھے دیکھے بغیر لوگ کس طرح تیرے نام پہ قربانی ہوئے، سر کٹائے، جانیں دے گئی، جلا دیے گئے، بہا دیے گئے، دبا دیے گئے، لیکن تیری طلب کا سفر انہوں نے نہ چھوڑا. جب بن دیکھے تیرے نام کی لذت نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشی. امیر خسرو کی بات کے ساتھ حدیث بھی یاد آ گئی کہ سولیوں پہ لٹکا دیا گیا. زندہ کے بدن میں لوہے کی کنگھیوں کو ڈال کر ان کے گوشت کو ادھیڑا گیا اور وہ خوشی سے قربان ہوتے گئے. تو یا اللہ بن دیکھے جب یہ کچھ تیرے بندیوں نے کیا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال. از لذت دیدارش خسرو چتما گفت. خسرو وہ کیا حال ہوگا، وہ کیا موقع ہوگا جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہو اور اللہ کہہ دے ہاں طارق جمیل تو نے بہت اچھا کیا، میں کامیاب. ایک بچے کو دلہن بنا رہی تھی سہیلیاں، تو میرے کے بعد کہنے لگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے. تو اس نے وہ رونے لگی، کہا جس کے پاس جا رہے ہوں اسے اچھی لگی تو میرا کام بنے، تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے. اس رب کی طرف سفر ہے، کیونکہ شہرت میں پھر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا، موت پہ پتہ چلے گا کہ یا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا تھا. تو کوئی دعویٰ کوئی نہیں ہے، منزل اللہ ہے اور اس سے راضی کرنا. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی. میرے بندے عبدی مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا. تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں.
تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا؟ بندہ مسلم ہے، نام مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا؟ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث، یہ پانی کے نل دے کروا میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا، کہے گا یا اللہ تو سبوح قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ باہر سے نکال دیں، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو پیاس لگی ہے، تو انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی، مجھے میرا حال پوچھ، وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ، کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں، ایک انسان کی کیا قیمت ہے۔ میرے بندے میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کر دی، وہ کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں، اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استطعمتک فلم تطعمہ، اس سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا، یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ تھا۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھو، وہ کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا لیا اس کے آگے سے، اللہ کے منکر کو میں نہیں کھلاتا، وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گئے۔ جبریل اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سک، اس کو واپس بولا، اسے کھانا کھلا۔
جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر میری سفارش کی ہے، تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری ہے، نفلی ہزاروں حجوں پر بھاری۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ دن وہ آیا نہیں، آپ نے فرمایا بھائی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہا جی بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ بٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتا۔ ویسے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، داڑھی پکڑی، وہ مر گیا، ہن بس کر دے، جنازہ پڑھ لے۔ نہیں پڑھا۔ اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر آپ پیدل گئے، اونٹنے پر بھی نہیں گئے، پیدل گئے۔ تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی ہیں۔ میں کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو۔ تو ہمارے نبی تھے نا، ایسے ہو گئے، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، ایسے خوشی سے ایسے ہو گئے، اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اس سے میرے ذریعے جہنم سے بچا دیا۔ صحابہ کا لشکر واپس آیا، سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی تھے یہ بہت ہی اعلیٰ انسان تھے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا، دن کو روزہ رکھے گا، تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے گا۔ کہا جی ہم ڈالتے تھے۔ اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے۔ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے۔ یا پھر تم اس سے بہتر، تم اس سے بہتر۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے وہاں میاں چنو میں بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں، شکر میں کرتا خود ہے، اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے، یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے، کرتا تو خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کوئی نہیں، فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔
اتنے نفل پڑھ، اتنی تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا الزام فرائض کی معافی نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں، مجھے فیصلہ آباد نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے کسی جگہ نہیں۔ جو مشکل کام ہے گردن کٹانی، وہاں یہ تعبیر نہیں ہے۔ حج، اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، کتنا مشکل ہوتا تھا مینا، عرفہ، مزدلفہ، ایک عمل پر اللہ نے کہا فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ پھر تو نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی؟ عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ آگے کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، وہاں سے گزارنے کے لیے، کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، تو پھر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے، وہ لگام ایسے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا۔ عمرو بن عبد ود نے جنگ خندق میں وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر لیا، لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فک رہا ہوا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ کتنے لوگ ہیں جو مشکلوں میں پھنسے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو۔ کہ یہ ہے گھاٹی پار کرنا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہاں غیر مسلموں کو آؤٹ کر دیا کہ یہ کام تب قبول ہوگا جب ایمان بھی ہوگا اور نیکی کی میں۔ تو میں نے 4 روپے کا ڈالر خریدا تھا، تو میں نے اس کو پہلا فاؤنڈیشن کا پتھر 5000 میں نے اس کو دیا۔ ویسے تو میں اسکول سے ہی، اللہ نے میری طبیعت ایسی تھی کہ میں اپنے فلم دیکھنی ہوتی تھی اپنے دوستوں کی ٹکٹ بھی ساتھ لے لیتا تھا۔ یہ فاؤنڈیشن تو میں نے وہاں سے شروع، ناز سینما میٹرو روڈ پہ تھا، تو بندے خواہ فلم لگی ہوئی تھی تو بڑا رش تھا، میں لائن میں لگا ہوا تھا گیلری کے، تو ایک میرا دوست آ گیا طارق حکیم، اس کا نام تھا، فوت ہو گیا، کالج پہنچا تو ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔
تو اس نے مجھ سے کہا طارق یار میرا بھی ٹکٹ لے دو. میں کہا ٹھیک. تو اب وہ تو شہری آدمی، میں دیہاتی آدمیوں کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، شہری ذرا رکھے ہوتے ہیں. تو میں ٹکٹ لے کے آیا تو وہ 5 روپے کا ہوتا تھا گیلری کا. مجھے پیسے دینے لگا. میں کہا پھر ٹائم ہوتے تھا میں تیرے کو پیسے لاؤں گا، آ جا فلم ایک ہی چل. اور یعنی اللہ نے ایک مزاج دیا ہوا تھا. ایک فلم آئی فال آف دا رومن امپائر، پلازا سینما تھا. تو میں نے اس کے 2 ٹکٹ خریدے. وہ مہنگے تھے ٹکٹ عام فلموں سے. وہ میرا دوست ایف سی کالج رہتا تھا، میں گورنمنٹ کالج تھا. میں نے وہاں سے رکشہ لیا اور گیا ایف سی کالج کہ اس کو ساتھ لے کے پھر جاؤں گا. آگے گیا تو وہ تھا نہیں. تو وہاں اس کا ساتھ والے کمرے میں عمر دراز گوندل تھا، جو یہ منڈی بہاؤدین کے نظر گوندل اور وہاں کی گوندل فیملی کے جو بڑے سیاسی لوگ ہیں. میں تو عمر دراز ہوں، چل فلم دیکھیے. تو میرے کو تو پیسے کوئی. میں کہا میں نے تیرا ٹکٹ لے لیا. وہ بھج کے اٹھیا، مووی دیکھی. واپسی پر اس کے رکشے کا کرایہ بھی میں نے دیا. میں کہا تو بھی رکشے کا کرایہ بھی لے لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بچپن سے ہی کوئی ایسا مزاج دیا تھا. اور پھر جب میرا کانٹا بدلا تو رائمنڈ میں کتنے غریب بچے پڑھتے تھے، ان کی مدد کرتا تھا، ان کو دیتا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چل کے آگے اربوں میں گیم چلی جائے گی اور پوری دنیا میں یہ گیم چلی جائے گی. وہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا تھا. میں ساہیوال میں تھا تو عمر دراز وہاں کی ضلع کونسل میں آفیسر تھا. تو باہر رش تھا اور میں کمرے میں تھا. اس کو روکا لوگوں نے، اندر نہیں جا سکتے. تو وہ زور سے اتنا بولا کہ میرے آگے مجھے آواز پہنچ گئی. بڑا وڈا مولانا بنیا بیٹھا، کٹھے فلمیں ویکھے آنتے ہونا، اندر ہی نہیں کوئی جامن دیندہ پھر. تو میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا. میں کوئی یہ تو عمر دراز ہے. اس کا اندر رہا ایسا بڑا بانڈے تھا، پورا ہی بانڈ دے گا. تو میں نے اس کو جلدی سے اندر بلایا. ہم نے فال آف دی رومن امپائر فلم کا نام تھا، وہ ہم نے پلازا سینما پہ دیکھی تھی. وہ بھی جوانی میں ہی فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے. تو اللہ نے ایک رنگ میرے اندر رکھی تھی کہ میں دوسروں پہ خرچ کروں. لیکن یہ پھیلتے پھیلتے کزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع. یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کو ایک تناور درخت بنائے گا. آپ سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ آپ کی آخر علم، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نفلوں سے زیادہ اجر ہے اس کا. اور دعا یہ کرو کہ ایک تو ہمارے دل میں تکبر نہ آئے، ہمارے دل میں فخر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، کام میں نیت خراب نہ ہو. تو کسی کی دعا لگے گی اور کہاں چلی جاؤ. دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا. یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا. سردی شدید تھی اور رائمنڈ سنسان ہوتا تھا. باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی. میں برآمدے میں کھڑا تھا
تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان انہوں نے کروٹ بدلی کیا، تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب، کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد ہے۔ بھائی یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھڈی چاہ پیو، تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، تو میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے بوئے تھرموس کے تھے، کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا، تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا، اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے، اور 10 بجے سناٹا، 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا رائمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا، اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو اورنگ، بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے، تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی، اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی، وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے، تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، انہوں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا، ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں۔ اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کوئی ہے کارڈ کل کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا چاہ آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا۔ جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی، نہیں میں نہیں جانتی، وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل، آ جا آ جا۔ وہ دونوں کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ،
اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کری۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھیں، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا تو لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم وے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا، وہ ناغہ ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر۔ وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے۔ میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا سا؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔